باقی جہاں تک معاملات کا تعلق ہے، اس کی وجہ اہم ترین وجہ یہ ہے کہ دیکھیے ہمارا پاکستان سے تعلق ہے، اور جس کا پاکستان سے تعلق ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان کی فوج سے اس کا تعلق ہے، کیونکہ فوج ہے تو پاکستان ہے اور پاکستان ہے تو ہم سب، لہٰذا اسی نقطۂ نظر اور اس کے مد نظر جو ہے وہ ہمیں اپنی پالیسیز کو بنانا چاہیے، اس کے مطابق بھی ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ آگے کریں۔ جی، فواد چودھری نے دوڑیں لگانے، پولیس کے ساتھ میراتھن ریس کرنے، بیل حاصل کرنے کے بعد اب ایک سٹیٹمنٹ جاری کیا اور انہوں نے کہا ہے کہ ایز اے اسپوکس پرسن آف پی ٹی آئی میرا یہ کہنا ہے کہ پاک فوج ہے تو پاکستان ہے، اور 9 مئی کے واقعات انتہائی شرمناک ہیں، اور میرا تعلق تو جہلم سے ہے، وہ تو علاقہ غازیوں اور شہیدوں کا ہے، ہم ایسے کیسے سوچ سکتے ہیں۔ اور 9 مئی کو خاص طور پر کور کمانڈر ہاؤس لاہور اور جی ایچ کیو پر جو حملہ کیا گیا، جو جلاؤ گھیراؤ کیا گیا، توڑ پھوڑ کی گئی، اس میں پی ٹی آئی کے لوگ ہوں یا کوئی اور ہو، جو بھی ملوث ہے اس کو پکڑ کے قرار واقعی سزا دی جائے۔ تو ان کے مخالفین اور اپوننٹس ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوا ہے۔ اب دیکھیں، جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے بیچ رائیولری ہوتی ہے اور وہ اپنا حساب چکتا کرتے ہیں کہ ہمیں یہ کہا گیا تھا تو ہم بھی یہ کہیں گے، تو اس بنا پر یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا۔ بلکہ میں دیکھ رہی تھی کہ جو ان سے کچھ جرنلسٹوں نے سوال جواب بھی کیے تو انہوں نے کہا کہ آپ کی دوڑیں بڑی وائرل ہوئی ہیں، اور اگر آپ روزانہ ایسی ہی دوڑیں لگاتے رہے تو آپ کی صحت اچھی ہو جائے گی اور وزن کم ہو جائے گا۔ لیکن وہ کچھ پریشان سے دکھائی دے رہے تھے اوبویسلی۔ دیکھیں، اس کو ہم تو یہ کہیں گے کہ یہ آپ اس کو سافٹ ویئر اپڈیٹ کہہ رہے ہیں، لیکن جس تن لاگے وہی جانے۔ تو اس طرح کی تحریکوں میں یا اس طرح کے واقعات میں اور حالات میں ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی وہاں سے گزر کے آتا ہے تو پھر اس کو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنا کٹھن تھا، تو پھر وہ سوچتا ہے کہ اب میں نے کیا کہنا ہے اور کس طریقے سے ٹکراؤ۔ دیکھیں، ٹکراؤ کی تو ویسے بھی اچھی تو نہیں ہے نا بات، صورتحال، تو اس میں آپ کو ایسا نیریٹو اڈاپٹ کرنا ہی پڑتا ہے۔ ایٹ دی اینڈ آپ بے شک نہ کریں، آپ جتنا مرضی اس کو لمبا لے کر چلتے رہیں، کہ جس میں آپ کو یہ کنفرنٹیشن کوئی فائدہ نہیں دیتی۔ چلیں، یہ تو ایک خیر الگ بحث ہے، لیکن اس وقت یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کوئی 4 سے 6 ہزار پی ٹی آئی کے پالیٹیشنز، پارلیمنٹیرینز، لا میکرز اینڈ پولیٹیکل ورکرز، اتنے لوگ جیلوں میں، حوالاتوں میں قید ہیں، اور ان کو رہا کیا جاتا ہے، اور وہ جیسے ہی باہر نکلتے ہیں خوشی خوشی فوری طور پر جو پولیس واپس پہنچتی ہے اور ان کو دوبارہ سے گرفتار کر لیتی ہے۔ تو میں سوچ رہی تھی کہ یہ کیا ہے، یہ دوبارہ سے گرفتار کرنے کا تو یہ بھی ٹیکٹکس ہوتے ہیں، ٹولز ہوتے ہیں، یعنی یہ کہ یہ آپ گھبرا جائیں، گھبرانا نہیں ہے، تو وہ گھبرانا نہیں ہے، نہیں بلکہ وہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ آپ نے گھبرانا ہے، اور بڑے بڑے جو سورما ہوتے ہیں وہ گھبرا جاتے ہیں، کیونکہ یہ بھی باتیں آ رہی ہیں جو کہ یہ شائع ہو رہی ہیں، جس طرح شیریں مزاری کی بیٹی ایمان مزاری جو ہیں، انہوں نے یہ بتایا کہ وہ اپنی والدہ کو لینے گئیں، پتہ چلا کہ بیل ہو گئی، اس کے فوری بعد پتہ یہ چلا کہ دوبارہ وہ ملی نہیں ان کو، وہ دوبارہ گرفتار کر لیا گیا ان کو، اور وہ جو جہاں پر ان کو رکھا گیا ہے وہ ایک ایسا باکس نما کمرہ ہے چھوٹا سا، کہ جہاں پر یعنی ایک ہی جگہ پر واش روم بھی ہے اور وہیں پر آپ نے رہنا بھی ہے۔ کہ اب واٹس ایپ گروپس پر بھی سرویلنس ہو رہی ہے، یعنی واٹس ایپ گروپس جہاں پر فوج کے خلاف یا اداروں کے خلاف کوئی بھی بات لکھی جاتی ہے، کوئی کچھ بول رہا ہے، لکھ رہا ہے یا سن رہا ہے، سن بھی رہا ہوگا تو ظاہر ہے دوسری طرف سے کوئی بول رہا ہوگا تو اس کو سن رہا ہے نا، وہ ایسی کسی بھی سچویشن پر اس کو پکڑا جا سکتا ہے۔ یعنی اگر آپ کسی واٹس ایپ گروپ میں ہیں، اس پہ کوئی ڈیبیٹ چل رہی ہے اور آپ نے کہیں اس میں اپنی کسی رائے کا اظہار کر دیا، اور آپ کی رائے، آپ کا کامنٹ اس نیریٹو کے خلاف جاتا ہے جس نیریٹو کے لکھنے یا بولنے پر پکڑا جا رہا ہے، تو آپ چکے جائیں گے، آپ کے گھر کے باہر ڈالا آئے گا تے تانوں پتہ بھی نہیں لگنا تے تسی غائب ہو جانا ہے۔ یعنی ہم اپنی بات کر رہے ہیں، تسی کتنے جانا ہے، تسی تے اتھی رہنا پر تسی سانوں لبدے پھرنا ہے، پھر تے اسی کتنے نہیں ملنا۔ لیکن ہم نے ایسا کرنا نہیں، اس کی وجہ یہ کہ ہم نے اگر ایسا کیا بھی تھا تو سب سے پہلے جا کر، میں کوئی 100 کے قریب واٹس ایپ گروپس میں ہوں، تو میں نے سب میں جا کر جو جو کچھ لکھا تھا وہ مٹایا۔ یقین کریں کئی گھنٹے لگ گئے اس کے اندر۔ وہ ہے نا کہ لے سانس بھی آہستہ کہ نازک ہے بہت کام، آفاق کی اس کارگاہ شیشہ گری کا، یار بہت نازک کام ہے یہ، سانس بھی آپ آہستہ لیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہمارے ہوم منسٹر ہیں رانا ثناء اللہ، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 9 مئی کے جو واقعات ہیں اس کے تمام ایویڈنسز سامنے آ چکے ہیں، اور حملہ آوروں نے زمان پارک میں تربیت لی ہے۔ ان کا یہ کہنا، انہوں نے کہا ہے کہ ٹریننگ ان کو زمان پارک میں دی گئی تھی، اور ان کی شناخت اور کتنے گرفتار ہو چکے ہیں اس میں آئیڈینٹیفائی کر لیا گیا ہے، اور اس میں 50 سے 100 افراد کا تربیت یافتہ ایک گروہ تھا پورا، اور اس میں کارروائیاں کرنے سے پہلے خواتین کا گروہ حالات دیکھنے جاتا تھا، اور تنصیبات پر آگ لگانے والے افراد
ٹریس ہو چکے ہیں. وہ تو ظاہر ہے کہ CCTV کیمرہ ساری فوٹیجز جو ہے وہ آپ کو مل سکتی ہے وہاں پر. اور اس میں سرکاری وغیرہ وغیرہ یہ جو انہوں نے بات کی ہے نا کہ خواتین کا ایک گروہ پہلے جاتا تھا دیکھنے کے لیے, تو اس میں دیکھ رہی تھی کچھ اور لوگ بھی اس پہ لکھ رہے تھے وہاں پر یہ جو کچھ ہوا ہے اس کو اکسانے اور یہ کرنے کے لیے کہنے میں کچھ خواتین کا ہاتھ ہے. یہ خواتین جو ہے نا یہ ہر جگہ پہ بیگمات کے نام آ رہے ہیں اور وہ نکل رہی ہیں, جیسے کہ آپ نے آڈیو لیکس بھی نکلی ہیں کچھ, جس میں ساس اور بہو کا قصہ یہاں پر بھی مجھے دکھائی دے رہا ہے. مجھے جب میں نے یہ بھی پڑھا اور پھر میں نے وہ بھی پڑھا تو مجھے لگا کہ یہ کچھ تانے بانے ملتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تو یہ جو اندر ہی اندر سپورٹر ہیں خان صاحب کے, اس میں آپ کو پتہ ہے کہ بیگمات کی تو بڑی تعداد ہے. تو ہو سکتا ہے کہ انہوں نے کچھ وہ جو شرلی یا وہ تیلی لگائی ہو کہ ایسا کرو, چڑھ دوڑو اس کے اوپر. جب تک اس طرح کی تنصیبات پر نہیں چڑھ دوڑو گے تب تک کچھ نہیں ہونے والا. تو اب جو ہے ان کی پکڑائی شکڑائی بھی شروع ہونے والی ہے. دیکھیں یہ ہم صرف آپ کو بتا رہے ہیں گورنمنٹ کا جو ہے جو انہوں نے کہا ہے, لیکن اسی کے برعکس جو عمران خان کہہ رہے ہیں, انہوں نے یہ کہا ہے کہ ان کے پاس ایویڈنسز ہیں کہ یہ ان کے لوگوں نے کام نہیں کیا, بلکہ یہ تو جو ان کے اوپر الزام لگا رہے ہیں انہی کی طرف سے جو ہے وہ یہ کام کیا گیا. انہوں نے کہا ایجنسیز کے لوگ تھے, اس طرف سے لوگ تھے, یہ آئے, انہوں نے جان بوجھ کے ایسا کیا. اور جب ساری توڑ پھوڑ ہو گئی, کچھ اس طرح کی ویڈیوز بھی آ رہی ہیں کہ جی یہ تو پہلے ہی توڑ پھوڑ ہوئی ہوئی تھی. پھر وہاں پر کیونکہ گارڈز وغیرہ نہیں تھے, اس کی بھی ایک لمبی چوڑی کہانی ہم نے ایک کور کمانڈر کے حوالے سے آپ کو سنائی ہے, وہاں پر وہ کیوں نہیں تھے اور کیا ہوا تھا سارا. تو یہ مختلف طرح کی سٹوریز چل رہی ہیں اس وقت. لیکن میں آپ کو اس وقت جو بتانا چاہتی ہوں, تو اپنی جگہ پر سب باتیں نا, اس پہ تو آہستہ آہستہ ہمارے پاس خبریں آتی رہیں گی اور ہم آپ تک پہنچاتے رہیں گے. لیکن ہوا کچھ یوں ہے کہ عمران خان ایک مرتبہ پھر دمادم مست کلندر کرنے لگے ہیں. اس کی وجہ یہ کہ 190 ملین پاؤنڈ سکینڈل جو ہے اس کے اوپر نیب نے عمران خان کو 18 مئی کو دوبارہ بلا لیا ہے. اب 18 مئی کو وہی صبح سے لے کر رات تک اور رات سے لے کر صبح تک, تو وہ تو خیر ابھی بھی ہو رہا ہے. لیکن اس میں یہ ہے کہ انہیں کہا گیا کہ اپنے تمام ڈاکیومنٹ ساتھ لے کر آئیں. اور یہ وہی کیس ہے القادریہ ٹرسٹ کیس, اس میں بلایا گیا ان کو ایک بار پھر, کیونکہ وہ تو جو ضمانت تھی ان کی وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ کچھ دن کی تھی. اس کے بعد انہیں کہا گیا تھا کہ اس کے بعد دوبارہ سے, تو وہ ہلا لا 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 دوبارہ شروع ہونے لگا. جیسے ہی وہ ختم ہونے ہیں دن تو وہی دیکھ لیں انہیں بلا لیا. عمران خان کی ایک اور بڑی بات میں آپ کو بتا دوں کیا ہونے لگا. ایک تو یہ ہونے لگا نا, لیکن انہوں نے اس کا بھی توڑ ڈھونڈ لیا, اور اس کا توڑ وہ اس طرح سے کرنے لگے ہیں کہ اب وہ اپنا پاور شو دوبارہ سٹارٹ کرنے لگے ہیں. یعنی کہ جلسے اور ریلیاں اور خطاب اور سپیچز اور ڈیلی بیسس پہ ٹی وی پر وہ سب کچھ. تو جب انہوں نے جلسے شروع کرنے ہیں تو آپ کو پتہ ہے وہ تو ڈیلی شام کو جو آ کے کیا کریں گے, تو وہ جو پاور شو ہے ان کا وہ اپنی عوام کو, یا یہ کہ وہ جو ان کے فالوورز ہیں ان کو وہ ایکٹیویٹ کرنے کے لیے کر رہے ہیں. آخر میں ہم بات کریں گے قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس, نیشنل سیکیورٹی کا اجلاس, جس میں DGISI, آرمی چیف, پرائم منسٹر, کچھ اور بڑے اہم منسٹرز اور جنرل ساحر شمشاد مرزا, وہ تمام اتھارٹیز موجود تھیں جو کہ اس ملک کی سب سے بڑی اور اہم اتھارٹیز کہی جاتی ہیں. اس میں جہاں پر ایک چیز ابھی تک یہی آ رہی ہے کہ آرمی ایکٹ کے تحت مقدمات چلائے جائیں گے, اور اس میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کے خلاف بھی اسی کے تحت مقدمہ چلایا جائے گا. پھر اس کے اندر جہاں ہم نے دیکھا کہ کور کمیٹی میں نیشنل کنسنسس کی بات کی گئی, لیکن یہاں پر جو ہے وہ اس طرح کی بات تو نہیں, لیکن پرائم منسٹر کی طرف سے یہ کہا گیا کہ ہم مکمل طور پہ پاک فوج کے ساتھ ہیں, اور جو بھی کیا جائے گا اور جو بھی کہا جائے گا, جس طریقے سے بھی لوگوں کو پکڑا جائے گا, ہم ساتھ ہیں, اور ان کو جو ہے وہ پکڑا جائے اور ان کو سزا دی جائے. انہوں نے یہ کہا ہے. تو اس سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ کیا اس وقت جو ایک سینیریو بن رہا ہے اس میں حکومت کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے, اور ان کو جو کہا جائے گا, جیسا کہ پرائم منسٹر نے کہا کہ ہم جو بھی ہمیں کہا جائے گا ہم ہر طریقے سے ساتھ ہیں پاک فوج کے, ہم سولیڈیرٹی کا انہوں نے اظہار کیا, اور جس طریقے سے بھی یہ فیصلہ کیا جائے گا ہم اس فیصلے کے ساتھ ہیں. جو حکومت ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ہاں ٹھیک ہے, آپ جو بھی کرنا چاہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں, ایسا اس میں مل رہا ہے تاثر. اور ایک آخری خبر پبلک کے لیے بہت اچھی ہے, وہ یہ ہے کہ پبلک کے جانے کے لیے ایک اور جگہ ان کو مل گئی ہے, اور وہ ہے جناح ہاؤس. وہ جناح ہاؤس جو اب تک کور کمانڈر لاہور کے نام سے مشہور تھا, اس کو اب پبلک کے لیے اوپن کر دیا گیا. پبلک وہاں پر وزٹ کر سکتی ہے, جا کر دیکھ سکتی ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح جس گھر میں رہتے تھے وہ گھر کیسا ہے. اس سے پہلے میرا خیال ہے کہ آج تک پبلک کو وہاں پہ جانے کی اجازت نہیں تھی اور وہاں پہ نہیں جا سکی ہوگی. تو یہ چلیں اس واقعے کا ایک فائدہ بھی ہو گیا. وہ کہتے ہیں کہ بلیسنگ ان ڈسگائز کہ مسٹر جناح کا گھر اب لوگوں کو دیکھنے کو مل رہا ہے. لیکن اس میں
شاید لوگوں کو ایک بات نہیں پتا، شاید نہیں بلکہ مجھے یقین ہے کہ ان کو یہ نہیں پتا کہ جناح ہاؤس میں قائد اعظم ایک دن بھی نہیں رہے۔ مسٹر جناح نے اس جناح ہاؤس میں، جو کور کمانڈر ہاؤس ہے، سال سے ڈیکیڈ سے، بتاتے ہیں آپ کو کب سے، اس میں ایک رات بھی نہیں گزاری۔ وہ آئے وہاں پر وزٹ کرنے کے لیے کچھ مرتبہ، لیکن وہ چند لمحوں کے لیے، میرا خیال ہے 2-3 بار آئے تھے۔ اور اس کی ہسٹری یہ ہے کہ یہ سب کانٹیننٹ میں پاکستان بننے سے پہلے بھی جو فوج ہوا کرتی تھی اس کے انڈر ہی تھا، یعنی اس کے انڈر وہاں کے آفیسز وغیرہ۔ اس کے بعد پاکستان بننے کے بعد فاطمہ جناح اور مسٹر جناح نے اس کو خرید لیا اور رینٹ پر دے دیا، بلکہ اس سے پہلے بھی وہ رینٹ پر ہی تھا۔ اور رینٹ پر لینے کے بعد یہ 700 روپیہ کرایہ ہوتا تھا اس وقت، لیکن اس کے بعد پھر پاکستان بننے کے بعد پاک فوج نے اس کو اپنے استعمال میں رکھنے کے لیے، آفس بنانے کے لیے فاطمہ جناح سے رینٹ پر ہی لیا۔ وہ 500 روپے کرائے پر لیا، 200 روپے کرائے کم پر۔ اور اس کے بعد پھر 1959 میں اس کی رجسٹری اپنے نام کروائی، اور میرا خیال ہے 3-3.5 لاکھ روپے اس وقت جو تھے وہ اسے لیا، اور وہ جناح ٹرسٹ میں داخل کروائے گئے، جمع کروا دیے گئے وہ پیسے۔ لیکن اس میں مسٹر جناح جب آیا کرتے تھے تو وہ 2-3 مرتبہ انہوں نے چند منٹس کے لیے آ کے وہاں پہ فوجی جو حکام تھے ان کے ساتھ چائے پی، کچھ اس طرح کی تفصیلات ہیں۔ انڈیپینڈنٹ اردو میں اس کی تفصیلی جو رپورٹ ہے وہ پبلش ہوئی ہے، اور بھی کئی جگہوں پر آپ کی ڈیٹیلز مل جائیں گی۔ تو لوگ خوش تو بہت ہو رہے ہیں، چلیں ایک آدھ مرتبہ ہی مسٹر جناح آئے تو صحیح، تو اگر وہ دیکھنا چاہتے تو ویسے بھی ایک جانے کے لیے ایک جگہ مل گئی۔ لیکن میرا سوال یہ ہے کہ اس واقعے کے بعد کیوں اس کو کھولا جا رہا ہے، اس ہاؤس کو؟ اس کو تو ہمیشہ سے مسٹر جناح کا ہاؤس ہی ہونا چاہیے تھا۔ اجازت دیں، آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے۔